تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آج کا سلسلہ پچھلے سلسلے کی ایک کڑی ہے، سیکنڈ پارٹ ہے، اور پچھلا سلسلہ کیا تھا، اس کا موضوع کیا تھا؟ ہمارا پچھلا سلسلہ بھی اسی موضوع پر تھا، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم کلام کریں گے، لاز فار نیو مسلمز، یعنی نئے مسلمان ہونے والوں کے احکام۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج بھی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک کے اسلامی بھائی اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ ویڈیو سوالات بھی دنیا کے دیگر ممالک سے اسلامی بھائیوں نے کیے ہیں۔ دونوں طرف کے سوالات کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا، مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو اسلام میں موجود ہیں ان سے سوال لیتے ہیں کہ وہ ہم سے دارالافتاء اہل سنت کے اس سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ سلسلہ کیوں کیا گیا ہے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جو دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، یقیناً جہاں مسلمانوں میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے وہاں غیر مسلم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں ہمارے پاس، بلکہ یہاں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں بھی آپ کو ہم ایسی بہار دکھائیں گے جو اسلامی بھائی پہلے مسلمان نہ تھے، آج وہ مسلمان بھی ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد دعوت اسلامی کے مبلغ بھی بن چکے، بلکہ یہاں پر سنتوں کی خدمت کس طرح کی جائے وہ سیکھنے کے لیے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ذہن میں کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات ہم مفتی صاحب سے لیں گے۔ اور اگر ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ آپ کے ذہنوں میں بھی اسلام کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس کا انشاءاللہ تشفی والا جواب دیا جائے گا، اور ہم امید بھی رکھتے ہیں، اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیجئے، اسلام کی چادر میں آ جائیے، یہی امن ہے، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ ہمارے سلسلے میں اول تاخر شامل رہیے گا۔ سوال لیتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Abu Bakar Attar, coming from Mombasa, Kenya. My question is, if a non-Muslim accepts Islam in the 17th of Ramadan, will he have to compensate for the previous fast? Jazakumullah khairan. جی مفتی صاحب، اگر کسی نے ڈیورنگ رمضان 17 روزے یا کسی بھی دن کو رمضان میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو جو پچھلے روزے ہیں اسی رمضان کے، کیا اس نے اس کو ادا کرنا ہوگا، اس کی قضا کرنی ہوگی؟ روزے اس نئے مسلمان ہونے والے پر اس وقت فرض ہوں گے جب اس نے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد کے جو ایام ہیں ان کے وہ روزے رکھے گا، اس کے جو پہلے ایام ہیں ان کے روزے رکھنا اس پر لازم نہیں، فرض نہیں ہے، اس کی کوئی قضا نہیں۔ Can you explain this in English also? Yeah, when a person becomes a Muslim, so the fast becomes obligatory upon him after becoming a Muslim. The previous fasting are not obligatory for him. He has no need of fasting of those days. Okay. I hope that answered the questions. Can we have another question from audience, please? Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Khalil Ahmed. I study in Jamiat al-Madina, Fazan Madina, Karachi. My question is, what are the basics of Islam? Jazakallah khaira. مفتی صاحب یہ واقعی اہم سوال ہے۔ نیو مسلم جب کوئی شخص ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو بیسکس آف اسلام کیا ہے، اسے کیا بیسک معلومات سیکھنا ضروری ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ I think there are two things. First is beliefs. Okay. And the second thing is the obligatory things in Islam. Okay. So our scholars summarized the basics of Islam in very beautiful way. MashaAllah. In Arabic, I think every child, Muslim child, learns that brief summary.
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. I believe in Allah and His angels and His books, revealed books, and His messengers, and in the day of judgment, and the every good and evil is predestined by Allah Azza wa Jal. And the last thing is that we will have to resurrected on the day of judgment. So this is the brief summary of the basics of Islam. And the second thing that a new Muslim or every Muslim has to learn. So those things are the basic worships of Islam. The first thing is prayer, the second thing is fasting, the third thing is paying zakat, the fourth thing is performing Hajj. So these are the basics of Islam, and these are mentioned in hadith also. MashaAllah. The 5 pillars of Islam. Yeah, 5 pillars of Islam. اس کو مفتی صاحب اگر تھوڑا سا اردو میں بھی سمرائز کر دیجیے. ہاں، یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے عقائد. عقائد میں تقریباً عقائد میں جو چیزیں آتی ہیں تو ہمارے بزرگان دین نے بڑے پیارے مختصر الفاظ میں ان کو جمع کر دیا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. تو یہ اسلام کے بیسک جو عقائد ہیں یہ وہ آ گئے. اب اس کے بعد جن چیزوں کے سیکھنے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کے لیے، خواہ وہ نیا مسلمان ہونے والا یا وہ پرانا مسلمان ہے، وہ ہے اسلام کے فرائض. تو اسلام کے فرائض کے اندر جو 5 بنیادی اسلام کے ستون ہیں، جن میں ایک تو یہ عقیدہ ہی داخل ہے، شہادت کا عقیدہ جو ہے، اور دوسرا اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ عبادات کا سیکھنا مسلمان پر لازم ہے. پھر اس کے بعد آگے مزید تفصیل بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ زندگی کے ہر معاملے کے اعتبار سے اس کو سیکھنا پڑے گا. مزید تفصیل میں جائیں تو فرض علوم کورس جس طرح خزانہ مدینہ میں کروایا گیا، یقیناً مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ کتنی زبردست معلومات ہمیں دی گئیں. فرض علوم کورس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگا. تو نیو مسلم ہونے والوں کے لیے جو 5 بیسکس بتائی گئیں اس کو تو سیکھنا ہی ہے. اس کے بعد بتدریج آپ یہ فرض علوم کورس کو بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور جو مسلمان بھی ہیں ان کے لیے بھی تمام چیزیں سیکھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ نئے مسلم کے احکام تو بیان ہو رہے ہیں لیکن ہمارے پرانے مسلمان بھی ان چیزوں سے محروم ہوں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ضرور فوکس کرنا چاہیے اور اس کو ضرور سیکھنا چاہیے. ویڈیو سوال کی طرف چلیں گے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے لیے کیا سوال بھیجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. My name is Gulfraz Nasser. My question today is, when does it become a farz upon a new Muslim to pray namaz? جی مفتی صاحب، یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے کہ اسلام قبول کیا تو اب نماز کب فرض ہوگی اس پر؟ I think I have answered this question in previous questions, that after becoming a Muslim, the first thing that becomes farz, that becomes obligatory upon new Muslim, so that is prayer. Okay. So after becoming a Muslim, the first time he has to offer prayer in that time. If he has a time of saying Allahu Akbar, if he has a time of saying Allahu Akbar, so the prayer of that time is obligatory upon him. اللہ اللہ. مطلب پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، مفتی صاحب نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت وہ مسلمان ہوا، اب جو نماز کا وقت جاری ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ اکبر کہنے کا وقت بھی باقی ہے، تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو جائے گی اور وہیں سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. پچھلے سلسلے میں آپ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی تھی کہ آہستہ آہستہ سیکھتا رہے، مگر اس کے جو ارکان ہیں اس کو ادا کرنا وہ شروع کر دے، اور جلد سے جلد وہ کسی اچھے عالم دین سے، کسی کتاب کے ذریعے وہ علم دین سیکھنا شروع کر دے تاکہ وہ نماز کے احکام بھی سیکھنا شروع کر دے. ظاہر نماز کے لیے اس کو وضو بھی کرنا ہوگا. There is another explanation. If he is in a non-Muslim country, Okay, in which there is no Islamic education, and that is Darul Harb, so in this condition, the prayers and other obligatory things will first upon him after knowing the importance of these things, that this thing is obligatory upon him. So when he knows this thing, after knowing this, that thing will be obligatory upon him. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے UK سے سوال ریکارڈ کروایا تھا ان کے سوال کا جواب بھی انہیں مل گیا ہوگا. اب چلتے ہیں دوبارہ آڈینس کی طرف. ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس ماشاءاللہ کئی ملکوں کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں یہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. My name is Hamza Atari from East Africa, Tanzania. I converted to Islam 2 years ago. My question is,
if this is a new Muslim and people keep on correcting him in his mistakes, like everybody trying to correct him about the mistake he's making as a new Muslim, and some may feel like maybe they're not happy about the questions. What can somebody do about this situation? جزاک اللہ خیرہ. میرے پیارے اسلامی بھائیو، میں نے سوچا تھا کہ اپنے سلسلے میں ایک مدنی بہار بیان کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کیسے لوگ مسلمان ہوئے اور کس طرح تبدیل ہوئے. بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہ صرف غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے والے بن گئے. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. ایک تو کفر کی اندھیری وادیوں میں رہنے والا اسلام کی روشنی میں آ جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اب وہ اسلام کا داعی بن جائے، دوسرے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے والا بن جائے. اٹس امیزنگ تھنگ. یہی آپ کی دعوت اسلامی ہے اور وہی اتنا بڑا ریولیوشن، اتنا بڑا انقلاب لا رہی ہے. مفتی صاحب، سوال واقعی بڑا اہم ہے. مسلمان ہونے کے بعد اب ہر کوئی چاہتا ہے میں اس کو ٹیچ کروں، ہر کوئی اگر اس کی غلطی پر اسے ٹوکے گا تو وہ بھی تو دل رکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسی سچویشن میں جو نیو مسلم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے جب کسی نئے مسلمان ہونے والے کی کوئی غلطی دیکھیں تو اس کو کس طرح سمجھائیں؟ I think there are two things. One is for new Muslim and one is for those persons who want to teach that new Muslim. So first thing is for new Muslim, that if someone tells us that there are some wrong things in his character, or he has to remove those wrong things, or he has to reform himself, so he should not be angry with that person because he is telling him his wrongs. So that person should think that if a person tell him about some diseases in his body, so he will be angry with him or not. He will be happy that that person is my well-wisher, that he is telling me about my diseases. So likewise, that person who is telling him his wrongs about his religion, about his character, so he should be happy with him and he should accept his advices. Be positive about it. Be positive, yeah. And the second thing is for those persons who want to teach that new Muslim. So there is a very beautiful verse of the Holy Quran. Allah Azza wa Jalla says, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa jadilhum billati hi ahsan." The translation of Kanzul Iman. Allah Azza wa Jalla says, "Call to the way of your Lord with wisdom and good admonition, and argue with them in way that is the best." So this is a commandment of Sharia about this matter. When a person want to teach other person, he should use wisdom, he should use good admonition, and in the way of wisdom he should teach that person, lest he becomes angry, or he will become so far from that person, he will become far from Islam. So both of these persons should think about their behavior, about the new Muslim and the old Muslim. Both of them should think about their behavior. ذرا تھوڑا سا اس کو سمرائز اردو میں بھی کر دیں. یقیناً یہ ہمارے اردو ناظرین کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، بلکہ نہ صرف نئے مسلمان کو کس طرح سمجھانا چاہیے بلکہ مسلمانوں کو بھی کس طرح سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے. ہر وقت جھاڑ کر، ہر وقت ڈانٹ کر یا ہر بات پر ٹوکتے رہنے سے بھی کوئی دور ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اس کو مزید اردو میں آپ ڈیفائن کر دیں. اس میں عرض یہ ہے کہ جسے سمجھایا جائے وہ اور جو سمجھانے والا ہے دونوں کو اپنے بارے میں کچھ غور کرنا چاہیے. جی، جس آدمی کو سمجھایا جا رہا ہے اسے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بالفرض اگر کوئی شخص اسے یہ آ کر بتائے کہ بھئی تمہیں فلاں فلاں بیماری ہے جس کا تمہیں پتا نہیں، یا تمہارے کپڑوں کے اندر جب بچھو چلا گیا یا فلاں چیز چلی گئی اسے پتا نہیں ہے، تو اب کیا یہ بتانے والے سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ اسے اپنے بارے میں کیا سمجھے گا کہ یہ میرا خیر خواہ یا بد خواہ میرا؟ تو جب اپنے جسمانی امراض یا اپنی جسمانی جو ہے وہ نقصان دہ چیزوں کے اندر ہم کسی بتانے والے سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اگر کچھ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اچھی نیت سے اچھا کام کر رہے ہیں، لہذا اس کو اچھے انداز میں ہی لینا چاہیے. اب ایک کو تو نہیں پتا کہ دوسرے نے اس کو سمجھا دیا، دوسرے کو نہیں پتا کہ تیسرے نے اس کو سمجھا دیا، تو ہر آدمی تو اپنے طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسے ان کی جگہ پر بھی کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے سمجھا کر میرا بھلا کرے، میرا نقصان کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو سمجھانے والے ہیں
ان کو بھی بہرحال اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور سمجھانے کا جو معاملہ ہے یہ سب کے ساتھ ہے، خواہ وہ کوئی آدمی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو سمجھا رہا ہے، یا اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھا رہا ہے، یا اپنے دوستوں رشتہ داروں کو سمجھا رہا ہے، یا کہیں بھی یہ سمجھانے کا سلسلہ ہے، وہ نیو مسلم کے لیے یا کسی اور کے لیے، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کے اندر، سمجھانے کے اندر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو بہترین ہو، جو سامنے والے کے لیے قابل قبول ہو، جو اس کے دل میں اتر جانے والا ہو، نہ یہ کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سامنے والا بجائے سمجھنے کے اور زیادہ بزن ہو جائے اور زیادہ ہم سے دور ہو جائے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کے طریقے احادیث مبارکہ ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے کہ سوال کرنے والے یا غلط کام کرنے والوں نے کس حد تک برا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا انداز اس قدر دل نشین اور اس قدر پیارا تھا کہ وہ جو آدمی جو گناہ کا مرتکب تھا وہ اس سمجھانے کے ساتھ دل و جان سے وہ چیز سمجھ کے گیا۔ کیا بات! تو سمجھانے کا انداز ہے وہ ایسا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کے مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے، دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے، فیملی ممبرز کے لیے بھی مدنی پھول ہے، جس کو بھی سمجھائیں احسن انداز میں، پیارے انداز میں، نرمی کے ساتھ، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھ سکیں گے۔ آئیے ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک سے اسلامی بھائیوں نے، بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں نے ہم سے ہمارے سلسلے میں کیا سوال کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman. I have a question. When a non-Muslim accepts Islam, when is it first for him to do ghusl? جی مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کیا اس پر غسل کرنا ضروری ہے؟ In every condition that is not first, that is not obligatory. First, if he was in the state of impurity before becoming a Muslim, so in this case he has to take bath, because that bath is obligatory upon him. Otherwise, if he was not in the state of impurity, so the taking bath is not obligatory upon him. Although after becoming a Muslim, taking bath is mustahab, is desirable, but not obligatory, but not first. But Mufti Sahib, if anybody don't know how to make a ghusl before accepting the Islam, so how he is become a pure? Because there are three farais of ghusl. So if anybody become a Muslim, he don't know the way of ghusl. So maybe if he is baligh, I thought he is impure every time. No, it is not necessary that he is impure every time. Okay. Because the non-Muslim also take bath. So Okay. how is it possible that they are in the state of impurity? But he should learn the commandments of Sharia about taking bath. Okay. What is first in taking bath? What is first in wuzu like? Okay. So when he learns, he should think about himself that he has done these things or not. Okay. If he has done these things, so the taking bath is not obligatory upon him. Otherwise, the taking bath is obligatory upon him. Mashallah. Particularly, the gargling is can be first upon him, because some things are here. The non-Muslim can't do that. So in this case he should do those things only. Okay. مفتی صاحب، بات چلی ہے غسل کی، تو وضاحت بھی کر دیجئے کہ غسل جو ہے اس کے کیا فرائض ہیں، چونکہ مسلمان بھی یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر کوئی نان مسلم پہلے تھے اور اب اسلام قبول کیا ہے اور اگر غسل کا طریقہ نہیں جانتے تو آپ کی طرف سے وضاحت ہو جائے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کس طرح غسل کیا جائے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ ایک تو ہے کلی کرنا، اور کلی کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پانی منہ کے اندر ڈال کے اسے حلق تک جو ہے وہ غرغرہ کیا جائے، کہ جس سے جو ہے وہ منہ کے اندر کا پورا حصہ دھل جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا، وہ یہ ہے کہ ناک میں پانی، یہ جو نرم بانسا ہے ناک کا، یہاں تک پانی چڑھ جائے، تو یہ دوسرا غسل کا فرض ادا ہو گیا۔ اور تیسرا ہے کہ پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، تو پورے بدن پر اگر پانی بہ گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ نیت وغیرہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں سنت ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، یقیناً اس سوال کا جواب بھی حاصل ہو گیا ہوگا۔ مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ اگر کوئی شخص بے غسلہ ہے، غسل کی اس کو حاجت ہے اور وہ غسل نہیں کیا اس نے، اور اب اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ اس حالت میں نہیں ہے اور اس نے اسلام قبول کیا تو اب اس کے لیے مستحب ہے وہ غسل کرے، فرض اس پر غسل نہیں رہے گا۔ اب آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو سوال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
Assalamu alaikum, my name is Hamza Usman and my question is, how do we treat new Muslims and non-Muslims in school? جی مفتی صاحب، یو کے اسٹوڈنٹ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہاں تو واقعی یہ پرابلم ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے غیر مسلموں کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ کس طرح کا رابطہ اور کیا انٹریکشن ہونا چاہیے؟ I think preaching Islam is the duty of that person who knows a lot about Islam. Okay. Otherwise, if a person tries to preach Islam without knowledge, without the knowing the commandments of Sharia, so he can do some wrongs. So that's why a person, a child, a boy should learn the knowledge of Islam. After that, he should correct his character. His character should preach Islam, because the character is the best thing for preaching. MashaAllah. When a person has good character, when a person has good behavior, so his behavior and his conduct, his character will preach Islam in very good way. MashaAllah. So that is the first thing. Without telling anything. Yeah, without telling anything. Yes. Because everyone will think about him that what is in his mind, what is in his heart, that he has very good character. Although he is a child, he is a boy, and he is in this age, and he is in this culture, and he is in this civilization, but he is a very good person. He has very good manners, he has very good habits, he has very good character. So the character is the main thing. The second thing is that the person should learn the knowledge of Islam. He should learn the knowledge of Islam, he should learn the beliefs of Islam, he should learn the ethics of Islam, he should learn the moral system of Islam. So when he has a lot of knowledge about the ethics, about the seerah of the Holy Prophet ﷺ, about the verses of the Holy Quran, so he can preach after that. Okay. So that is the second thing. The third thing is, if a person want to become a friend of non-Muslim, yes, so that is another thing that is not allowed in Islam. We can behave them in good manner in worldly affairs, okay, but we can't get them as our friends. Okay. So that is the order of Sharia. MashaAllah. MashaAllah. Sahab, can you explain this in Urdu for our Urdu viewers? اس میں یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. فرسٹ یہ ہے کہ اسلام کا نالج ہونا چاہیے، اسلامی معلومات ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اسلامی معلومات ہے نہیں اور تبلیغ کرنے چل پڑے. اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جو غیر اسلامی چیزیں ہیں یا تو ان کو اسلامی کر دیا جائے گا، یا جو اسلامی چیزیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے تو نتیجہ اس کا اور زیادہ خراب نکلے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا کریکٹر، اپنا بیہیویئر، اپنا جو کردار ہے وہ اتنا اچھا کر لے کہ دوسرے خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ کریں، خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آئیں کہ اس آدمی کے اندر کیا چیز ہے جو اس ماحول میں، اس زمانے میں اور اس طرح کے کلچر کے اندر یہ ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے. اس کے اندر ایک جداگانہ ایک چیز ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا میل ملاپ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب دوسروں سے ایک بڑا یعنی ایکسیلنٹ قسم کا ہے. یہ تو اب اس کا کریکٹر جو ہے یہ دوسروں کو مائل کرے گا اور یہ دوسروں کو کھینچے گا اسلام کی طرف. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو دوست بنانا. جی، اسکول میں فرینڈشپ ہو جاتی ہے، فرینڈشپ ہو جاتی ہے یا کاروبار کے اندر فرینڈشپ ہوتی ہے. اس میں حکم شریعت یہ ہے کہ دنیاوی امور کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. جیسے غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنا ہم کر سکتے ہیں. غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے یا ایک محلے میں رہتے ہیں اور آمنا سامنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ لیتے ہیں. یہ سارا پوچھنا جائز ہے، لیکن دلی طور پر انہیں اپنا دوست بنانا کہ اٹھنا بیٹھنا ہی سارا ان کے ساتھ، صحبت بھی انہی کی اختیار کرنا، تو اس طرح کی جو دوستی ہے اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا لمٹ کے اندر لانا پڑے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت اچھے انداز میں ہماری رہنمائی ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی رہنمائی ہو رہی ہے بیرون ملک میں رہنے والے. آئیے اب ہمارے آڈینس کی طرف چلتے ہیں جو اسلام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، دنیا کے کئی ممالک کے اسلام میں موجود ہیں، افریقہ، یو کے اور بھی ممالک کے اسلام بھائی ہیں. آئیے ان سے سوالات لیتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں the laws for new Muslims، نئے مسلمان ہونے والے کے احکام کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mustansir Attari from the UK. My question is, how can one prove the existence of Allah Azza wa Jal to a non-Muslim? جی مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو کس طرح کسی غیر مسلم کے سامنے ثابت کیا جائے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ کسی دہریے سے مناظرہ تھا. ٹھیک ہے.
اور موضوع یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں. دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ دہریہ وہ ہے کہ جو اصلاً اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ موجود ہے معاذ اللہ. تو اب جہاں پر مناظرہ تھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کافی تاخیر سے تشریف لائے وہاں پر. تو اب وہ جو دہریہ مناظر تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ اتنے بڑے مسلمانوں کے امام اور آپ ہی وقت کے پابند نہیں ہیں، اتنی تاخیر سے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں نا میں دریا کے پار کھڑا تھا تو کشتی نہیں تھی وہاں پر، تو میں کھڑا انتظار کر رہا تھا. تو کھڑے کھڑے میں نے دیکھا کہ ایک درخت تھا میرے سامنے، وہ کٹ گیا، وہ خود ہی کٹ گیا. اس سے ایک کشتی بنی، اس میں چپو لگ گئے، وہ جو ہے وہ دریا کے اندر آئی. میں اس میں بیٹھا، وہ خود ہی چپو چلاتی چلتی ہوئی اس کے پار آ گئی. تو میں آیا تو وہ کشتی نہیں تھی اصل میں. تو پھر یہ سارا ہوا تو میں آپ کے پاس آیا. وہ کہنے لگا آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا، کشتی بن گئی، چپو لگ گئے، چلتی ہوئی خود ہی آ گئی اور آپ کو یہاں پہنچا دیا. آپ سے میں مناظرہ کروں گا، آپ کی تو اپنا پہلے جو ہے نا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے آپ کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ درخت کیا کٹ نہیں سکتا کیا؟ وہ اس سے کشتی نہیں بن سکتی کیا؟ اس نے کہا بھی جب تک کوئی کاٹے گا نہیں وہ کٹے گا نہیں، کوئی کشتی بنائے گا نہیں وہ بنے گی نہیں، جب تک اس کو چلائے گا نہیں وہ چلے گی نہیں. آپ تو ہر چیز الٹ کہہ رہے ہیں. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو ایک ہی بات الٹ کہی ہے، تو تم تو پوری دنیا کا نظام ہی الٹ کر رہے ہو. صحیح. تم کہہ رہے ہو کہ ساری دنیا، پہاڑ، سمندر، دریا اور خشکی، تری، زمین، آسمان، یہ خود بخود ہی سارے بن گئے. کچھ حصہ آسمان بن گیا، کچھ حصہ زمین بن گیا، کچھ پہاڑ نکل آئے، کچھ درخت بن گئے، کچھ سمندر ہو گئے، کچھ دریا ہو گئے، کچھ نہریں نکل آئی، کچھ اونچا ہو گیا، کچھ نیچا ہو گیا. تو تم تو پوری دنیا ہی جو ہے وہ بغیر بنانے والے کے بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. نظام بھی چل رہا ہے. نظام بھی چل رہا ہے. تو تم مجھے کیسے کہہ سکتی ہو کہ ایک درخت کٹ کے کشتی نہیں بن سکتی؟ اللہ اللہ. اس نے فرمایا حضور میں سمجھ گیا ہائے ہائے کہ اگر ایک درخت نہیں اس طرح ہو سکتا تو ایک کائنات بھی جو ہے وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ کائنات موجود ہے، مخلوق ہے تو اس کا خالق بھی ہے. سبحان اللہ. کائنات ہے تو اس کو پیدا کرنے والا بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود. سبحان اللہ. Can you explain it for our English speakers also? There is a very beautiful story about Imam Azam radiyallahu ta'ala anhu. He had one comparative discussion with a non-Muslim. So he was so much late. When he came that place, so that non-Muslim asked, why are you late? Imam Azam radiyallahu ta'ala anhu replied him that I was on the other side of the river and there was no boat there, so that's why I was late. And in front of me I saw that a tree cut itself and that became a boat and I sat that boat and then I am here. He said, what are you saying? That a tree cut itself and that became a boat and you are here by boating that boat. So how is it possible? Imam Azam radiyallahu ta'ala replied him that if a tree can't become a boat without a person who cut and who make that tree as a boat, so how is it possible to happening this world without his creator? How is it possible to run the system of this life, the system of this world without his creator? If this world exists, the creator of this world is also exists. SubhanAllah, SubhanAllah. I hope my brother receive an answer of the questions. Alhamdulillah, my dear Islamic brothers, we have so many beautiful questions, so many interested questions, and our topic is the laws for new Muslims. We have so many video questions with us, so we move for the video question and ask and see that what question we have about us for that silsila. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. My name is Haida Ali Hussain and my question is, how do we invite non-Muslim school friends to Islam? جی مفتی صاحب، یہ دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں. پہلے تو آپ سے پوچھا گیا کہ ریلیشن شپ کیسی ہو، اور پھر آپ نے اسی میں وضاحت تو فرما دی تھی کہ کس طرح اس اسلام کی طرف انوائٹ کیا جائے. تو وہی میرا خیال آپ کا جواب ہے کہ پہلے تو نالج اتنی اچھی ہو اور کریکٹر اپنا اتنا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف راغب ہو. یہاں میں پیارے اسلام بھائی ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یہاں ہمارے ملک میں رہنے والوں سے بھی، جو مسلمان ہیں ان سے بھی، دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سوچیں کہ ہمارا کریکٹر ایسا ہے، ہمارا کردار ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے. کیا ہمارے قریب آنے والا اسلام سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے آج مسلمان
کن کن جرائم میں مبتلا ہے. آج مسلمان کس طریقے سے اپنے دین کے نام کو بدنام کر رہا ہے. مسلمانوں سے کاروبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, مسلمانوں کے ساتھ ریلیشن شپ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ ہم کیسی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی؟ توبہ کر لیجیے. اگر ہمارے کریکٹر میں, ہمارے کردار میں, ہمارے وے آف بزنس میں, ہماری وے آف لائف کے اندر اگر یہ تمام بری باتیں ہیں جس سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں, اسلام سے دور ہو رہے ہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پہلے کے مسلمان وہ ہوتے جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے, اور آج مسلمانوں کا نام دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کا یہ مشن ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے کردار کو اس طرح بیوٹیفائی کیا جائے جیسا ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام کا تھا. ان کے نقش قدم پر چلانا یہ دعوت اسلامی کی سمجھ لیجیے ایک ذمہ داری ہے اور اس کا مشن ہے. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ دنیا بھر میں صحیح پکچر پورٹریٹ کی جائے, پوری دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح پکچر پیش کی جائے کہ یہ ہوتا ہے مسلمان, کہ جب گفتگو کرے تو سچ بولتا ہے, کاروبار کرے تو وعدوں کا امین ہوتا ہے, مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے, اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, والدین کا با ادب ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے. مسلمان لڑائی جھگڑے کرنے والا نہیں ہوتا, مسلمان بے ایمانی اور ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوتا, مسلمان دہشت گردی کرنے والا نہیں ہوتا. آئیے توبہ کیجیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ایسے پکے, سچے اور باعمل مسلمان بن جائیے کہ اگر ہمیں دوسرے غیر مسلم کی بولی بھی نہیں آتی, ہمیں دوسرے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا انداز بھی نہیں آتا, لیکن ہمارا کریکٹر ایسا ہو, اور ایسا ہوا ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کے کئی مدنی قافلے جب بیرون ملک سفر پر گئے, صرف ان اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر, ان کا لباس دیکھ کر, ان کا انداز دیکھ کر, ان کا ملنے کا انداز دیکھ کر, ان کی نماز کے طریقے کو دیکھ کر الحمدللہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو آئیے آپ بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. ہمارے ناظرین جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بھی سوال لیتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mohammad Qasim Attari. I am a student of Jamiat al-Madina, Fazan Usmani Ghani, Babul Madina. This is a question from non-Muslim. Why do women in Islam have to be treated like prisoners? یہ بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں میں کہ اسلام میں جو ہے وہ عورت کے ساتھ قیدیوں والا سلوک ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ I think it depends upon the conception of that thing, that is security or that is imprisonment. The president of every country, he is in the most security. Okay. So he is not a prisoner. Okay. He is in security. Okay. Our very important documents, they are not in prison. Okay. They are in security. MashaAllah. Okay. And like this, our jewelries, our diamonds, our gold, our silver, we don't put these things open. MashaAllah. On the roof, you can come and you can get these things. We can put these things in our box, in our secure places. Okay. So this is security. This is not being prison. So likewise, in Islam, there is a lot of importance of women. MashaAllah. MashaAllah. So we put these women in their house as a security, not as a prisoner. So it depends upon your conception. So if you have the conception of imprisonment, so it is your conception. But the conception of Islam is different from that. We put these ladies in their houses for their security, not for getting them as a prisoner. ماشاءاللہ بہت اچھی بیوٹیفل ایگزامپل سے مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا. میرے پیارے اسلام میں واقعی اسلام کا یہ حسن ہے اور بڑی اچھی مثال دی ہے مفتی صاحب نے کہ قیمتی چیزوں کو سیکیور جگہ پر رکھا جاتا ہے. موسٹ وی آئی پی پرسنالٹیز کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے. وہ ان کے لیے جیل نہیں ہوتی, ان کے لیے قید نہیں ہوتی, بلکہ وہ ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے. الحمدللہ اسلام ہی وہ مذہب ہے. آپ نے اسلام سے پہلے کی تاریخ پڑھے, بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو بچی پیدا ہو تو اسے دفن کر دیا جاتا تھا. الحمدللہ یہ اسلام ہی ہے جو عورت کو تقدس دیتا ہے. جب اس کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے تو اب ماں کے قدموں کے تلے جنت قرار دیا جاتا ہے. اس کے دیدار کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں. بہن کے الگ حقوق ہیں, زوجہ کے الگ حقوق ہیں. تو بالکل ایسا نہیں ہے اور بہت اچھے انداز میں ڈیفائن کیا. قیمتی چیزوں کو روڈ پہ نہیں پھینکا جاتا بلکہ محفوظ جگہوں پہ رکھا جاتا ہے. عورت کی اسلام میں ایک ویلیو بیان کی گئی ہے اور اسی لیے ان کو ایک مقدس اور اچھے انداز میں گھر میں رکھنے کا ہمیں ذہن دیا جاتا ہے اور اسی لیے وہ گھر میں رہنا ان کے لیے زیادہ اچھا اور پردے کے اندر رہنا زیادہ اچھا. امید ہے کہ اس مسکنسیپشن کا, اس غلط فہمی کا
مفصل جواب مفتی صاحب کے جواب سے آپ کو مل چکا ہوگا. چلتے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Kaleem Attari from the UK. My question is, if a new Muslim has a copy of another religious text, what should he do with it? We are welcoming universal سلسلہ UK کے اسلامی بھائی مفتی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہو جائیں اس کے پاس پرانی اس کی مذہب کی کتابیں موجود ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ Reading the other books of other religion is not allowed in Islam. That is allowed only for scholars. Okay. They can read those books for research, for the purpose of research. Otherwise, a common person can't read those books. So, if a person has those books, his previous religion, so he should give those books to a scholar who is doing research upon this. Otherwise, he should put those books in water. He don't have to permission to read this now. Okay. امید ہے کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ پرانے جو آپ کے پاس نسخے ہیں یا پرانی کتابیں ہیں آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے پرانے مذہب کی اس کو اب نہیں پڑھا جا سکتا. یا تو کسی اسلامک اسکالر کو دے دیں جو مذاہب کے درمیان ریسرچ کر رہے ہیں یا پھر ان کو ٹھنڈا کر دیں. اب آپ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج ہمارا اس سلسلے کا یہ دوسرا سلسلہ تھا. بہت سارے سوالات کے جوابات ہم نے حاصل کیے. ابھی کچھ اور سوالات بھی باقی ہیں. ہماری نیت یہ ہے, ہماری خواہش یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ایسے اسلام بھائی سلسلہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہے اور وہ اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, مسکنسیپشنز ہیں, غلط فہمیاں ہیں, کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, ان کے سوالات کا جواب دیا جائے. اور مدنی چینل تو دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت ہمیں نان مسلمز بھی دیکھ رہے ہو, غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہو, دنیا بھر میں جہاں کہیں ایسے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, آ جائیے. اسلام مذہب جو ہے, یہ دین ہمارا جو ہے, یہ امن کا مذہب ہے, یہ دین فطرت ہے, یہی نجات کا راستہ ہے. اسی کے ذریعے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت ہے ہی. آخرت کے فوائد اور آخرت کی برکتیں مسلمانوں ہی کے لیے ہیں. جو ایمان والا نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آئیے اسلام قبول کر لیجئے. ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے کے آخر میں مفتی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں طریقہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایسا اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, کوئی ایسی مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں ابھی تک نہیں آئے اور آج ان کا ذہن بن رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے, اس کا طریقہ بتا دیجئے وہ کس طرح اسلام قبول کر سکتے ہیں. The procedure of becoming a Muslim is very easy. That first he has to repent from his previous religion. Then he has to recite the kalima tayyiba. He has to recite ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. I testify that there is no God but Allah, and I testify that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of Allah azza wa jalla. So he has to repent from his previous religion. He has to recite this kalima tayyiba, so he will become a Muslim. MashaAllah. Please also explain this in Urdu. مسلمان ہونے کا طریقہ بہت آسان ہے. پہلے تو اپنے سابقہ مذہب سے توبہ کر لے کہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں, اور جو مذہب ہے اس کا وہ نام لے لے گا. اس کے بعد پھر وہ کلمہ طیبہ کی شہادت دے گا, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ پڑھے گا تو مسلمان ہو جائے گا. اچھا حضور, یہ عربی میں پڑھنا ضروری ہے؟ اگر اس کا کوئی معنی پڑھ لے تو بھی مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان جو ہے وہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے. تو دل کے اندر اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا, اور زبان سے وہ اس کا اظہار کرے گا. تو زبان سے اظہار کرے گا, اب وہ عربی میں کرے, وہ انگلش میں کرے, وہ جس زبان میں بھی کرے. ہم بہت امید رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں, وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ایسے اگر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ابھی اسلام کے دامن میں نہیں آئے, اسلام قبول کر لیں. آئیے, دیر نہ کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اسلام قبول کیے بغیر دنیا سے جانا ہو جائے, پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں, ظاہر ہے ہم اپنے 2, 3, 4 سلسلوں میں اس ٹاپک کو کور تو نہیں کر سکیں گے. بٹ اف یو ہیو کوسچنز ان یور مائنڈ, پلیز نوٹ ڈاؤن دا ای میل ایڈریس darulifta@dawatislami.net. آپ اس ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دارالفتہ کے اسلامی بھائی آپ کی رہنمائی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگوں, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.